रफीक हाफिज अब्दुल मन्नान सल्लल्लाहु ने एक कोचिंग खोलने का इरादा किया। हमारे और आपके लिए अगर सबसे बड़ा कोई मुशफिक है, अगर सबसे बड़ा कोई सोचने वाला है हमारे भविष्य के बारे में, हमारे मुस्तकबिल के बारे में, हमारी औलाद के बारे में, तो वही शख्स सबसे बड़ा मुशफिक हमारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, कि तुम में सबसे बेहतर वह शख्स है जो लोगों को नफा पहुंचाने वाला हो। कुरान मुकद्दस के अंदर हजरत याकूब के किस्से को अल्लाह ने बयान फरमाया, वइज़ हज़र याकूब अल मौत मा ताबुदून मिन बादी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर गुजरे हैं। हजरत याकूब के बाप वो भी नबी हैं, हजरत याकूब के दादा वो भी नबी हैं, और हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बेटे हैं हजरत यूसुफ है वो भी वक्त के नबी हैं। यानी पूरी खानदान में, पूरी नस्ल में पै दर पै नबियों का सिलसिला है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद को आखिरी वक्त में, जब वो इस दुनिया से जा रहे थे, जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, रोहलत फरमा रहे थे, उन्होंने एक वसीयत, जामे वसीयत फरमाया, क़यामत तक आने वाली पूरी मानवता के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए एक नसीहत को बयान करके चले गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को माल की वसीयत नहीं फरमाई, अपनी औलाद को इज्जत अजमत की वसीयत नहीं फरमाई, अपनी औलाद को विरासत की वसीयत नहीं फरमाई, बल्कि उस चीज की वसीयत फरमाई जिसके लिए 1,24,000 पैगंबर आए। ईमान की वसीयत फरमाई कि मा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। आज हम औलाद के बारे में सोचते हैं कि औलाद का घर बन जाए, औलाद अच्छी नौकरी कर ले, औलाद को हम पढ़ा लिखा दे, अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन आज हम गार्जियन और हम जिम्मेदार जो है औलाद के फ्यूचर के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन औलाद के ईमान के बारे में नहीं सोचते हैं। हजरत याकूब ने अपने बेटों से फरमाया कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। वह बेटा जो वक्त का नबी है, वह बेटा जो हजरत बिन्यामीन है, वह बेटा जो हजरत यूसुफ है, लेकिन वह वसीयत फरमा रहे मा ताबुदून मिन बादी, ये बताओ कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। तो उन्होंने कहा नाअबुदु इलाहका व इलाहा आबाई, कहे वालिद साहब हम आपके मर जाने के बाद हम उस अल्लाह की इबादत करेंगे जो सर्वशक्तिमान है, जो पूरी मानवता का रब है, पूरी सोसाइटी का रब है। हम उस अल्लाह की इबादत करेंगे और हम इब्राहिम और इस्माइल के रब की इबादत करेंगे। आज हम अपनी औलाद का तसव्वुर और जायजा लें, हमारी औलाद कैसी है, एक औलाद को कैसा होना चाहिए। आज तक हमारी जिंदगी गुजर गई है, लेकिन हमने आज तक ये फैसला नहीं किया कि औलाद को पढ़ाना किया है। आज हम दुनियावी तालीम तो देते हैं, आला तालीम उनको दिला देते हैं, जो असल तालीम होनी चाहिए दीनी तालीम से हमारी औलाद दूर है। इसका पूछ हमसे पहले होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन, हर शख्स जिम्मेदार है। एक बाप जिम्मेदार है, माँ जिम्मेदार है, घर का जो बड़ा है वह जिम्मेदार है। फिर आगे जुमले में बुखारी शरीफ की हदीस है, वल मस्कूल वनहा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस जिम्मेदार से उसके बारे में पूछ होगा कि तुमने अपनी औलाद को कहाँ ले गए थे, तुमने अपनी औलाद को पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था। आज खास तौर से हमारी आबादी है, लेकिन पढ़े लिखे लोग गिने चुने लोग हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी भी वक्त है, आप एक वक्त अपने पेट को काट लीजिए। आप खाना अच्छा खाते हैं, खाना अच्छा खाना छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी औलाद को पढ़ाइए। ये नहीं कि औलाद दुनिया में आ गए, हमने उसे बड़ा कर दिया, उसे पंक्चर जोड़ने के लिए लगा दिया, औलाद बड़ी हो गई, ये नहीं होना चाहिए। हमने उसे दिल्ली और पंजाब के चौक और चौराहे पे खड़ा कर दिया, औलाद बड़ा कर दिए, उनको पाल पोला पासा और उनको हमने परवान चढ़ाया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि वो चौक और चौराहे की जीनत हो जाए, बल्कि एक वालिदैन की जिम्मेदारी है वो अपनी औलाद को जहां दीनी तालीम देते हैं वो आसरी तालीम देने की भी जरूरत है। हमारी औलाद को कैसा होना चाहिए, एक बच्चा को ऐसा होना चाहिए कि
وہ گھر میں جب صبح جاگے تو وہ دعا پڑھ کے اٹھے. ایک بچہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ کہیں جانے لگے تو السلام علیکم کہہ کر جائے, یہ نہیں کہ ٹاٹا اور بائے بائے کہہ کر کے چلا جائے. ایک بچہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جب گھر سے نکلے تو خدا حافظ کہہ کے نکلے, یہ نہیں کہ بائے بائے کہہ کے نکل گئے. یہ کہاں سیکھے گا؟ آج تک ہم نے یہ فیصلہ نہیں لیا. یہ اس جگہ پر جا کر سیکھا جا سکتا ہے جس اکیڈمی کے اندر, جس کوچنگ سینٹر کے اندر, جس ادارے کے اندر ایک طرف اولاد کو دنیاوی تعلیم دی جائے, ایک طرف اولاد کو اصلی تعلیم دی جائے, تو وہاں خاص طور سے دنیاوی تعلیم کے علاوہ وہاں دینی تعلیم کا بھی انتظام ہو. وہاں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے تو وہاں دینی تعلیم بھی ہو. ماشاءاللہ عزیزم حافظ عبد المنان صلی اللہ علیہ نے اس کوچنگ سینٹر کو جو کھولا ہے, اسلامک کوچنگ سینٹر, اس کا نام ہی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آپ جانتے ہیں اسلام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا ارتھ کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہوتا ہے تابع داری کرنا, فرما برداری کرنا. یعنی رب نے جو کہہ دیا, ایک مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ اس کو مان لے. اس لیے اس کوچنگ سینٹر جس کو آپ کے سامنے ہمارے رفیق من کہتا ہے نمٹیا یار انسان کا ہوتا ہے, میرا بھی ایک نمٹیا یار رہا ہے. ہمیشہ دعا کرتا ہوں جب سے یہ چیز بات کانوں تک پہنچی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا سب سے بڑا ہمدرد, آپ کے بارے میں سب سے اچھا سوچنے والا یہی شخص ہے. اس لیے آج یہ عزم کریں کہ ہم اپنی اولاد کو اس اکیڈمی, اس کوچنگ سینٹر کے اندر بھیجیں گے جہاں اولاد دینی تعلیم بھی سیکھ لے, دنیاوی تعلیم بھی سیکھ لے. آپ کو پتا ہے کہ میرا بھی ایک اکیڈمی ہے جوگمنی کے اندر. آپ جائیں گے پورے جوگمنی کہاں جہاں بھی پتا کریں, صرف 4 یا 5 مہینے ہوئے ہیں. ضیاء اسلامک اکیڈمی کا میں خود ڈائریکٹر ہوں. اللہ کا فضل اتنا بڑا میرے ساتھ, اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے. صرف 4 مہینے کے اندر ہم لوگوں نے 200 پلس بچوں کا ہم لوگوں نے ایڈمیشن لیا. ہمارے اکیڈمی کے اندر جہاں ایک طرف اسکول کی جتنی چیزیں ہوئے, جتنے سبجیکٹ اسکول کا ہے, ہر سبجیکٹ کو ہمارے 8 ٹیچر ہیں اسکول کے اندر, سب پڑھاتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے عالمہ کورس رکھا ہے کہ لڑکی ہماری عالمہ بن جائے. لڑکوں کے لیے ہم نے حفظ کا کلاس رکھا ہے کہ لڑکا حافظ قرآن بھی بن جائے. جہاں اسلامیات ہے, اردو ہے, ہر چیز پڑھائی ہوتی ہے. اور اسلامک ماحول کے اندر ہم لوگوں نے پورے اکیڈمی کو ڈھالا ہے. کہ آج تک ہماری زندگی گزر گئی ہے لیکن ہم نے آج تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اولاد کو پڑھانا کیا ہے. آج ہم دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں, اعلیٰ تعلیم ان کو دلا دیتے ہیں. جو اصل تعلیم ہونی چاہیے, دینی تعلیم سے ہماری اولاد دور ہے. اس کا پوچھ ہم سے پہلے ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ, ہر شخص ذمہ دار ہے. ایک باپ ذمہ دار ہے, ماں ذمہ دار ہے, گھر کا جو بڑا ہے وہ ذمہ دار ہے. پھر آگے جملے میں بخاری شریف کی حدیث ہے والمسئول عنہا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذمہ دار سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو کہاں لے گئے تھے, تم نے اپنی اولاد کو پڑھایا تھا نہیں پڑھایا تھا. آج خاص طور سے ہماری آبادی ہے لیکن پڑھے لکھے لوگ گنے چنے لوگ ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ابھی بھی وقت ہے, آپ ایک وقت اپنے پیٹ کو کاٹ لیجئے. آپ کھانا اچھا کھاتے ہیں, کھانا اچھا کھانا چھوڑ دیجئے, لیکن اپنی اولاد کو پڑھائیے. یہ نہیں کہ اولاد دنیا میں آ گئے, ہم نے اسے بڑا کر دیا, اسے پنکچر جوڑنے کے لیے لگا دیا, اولاد بڑی ہو گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اسے دلی اور پنجاب کے چوک اور چوراہے پہ کھڑا کر دیا, اولاد بڑا کر دیے, ان کو پاؤ بولا پاسا اور ان کو ہم نے پروان چڑھایا. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چوک اور چوراہے کی زینت ہو جائے, بلکہ ایک والدین کی ذمہ داری ہے تو اپنی اولاد کو جہاں دینی تعلیم دیتے ہیں وہ عصری تعلیم دینے کی بھی ضرورت ہے. ہماری اولاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک بچہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گھر میں جب صبح جاگے تو وہ دعا پڑھ کے اٹھے. ایک بچہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ کہیں جانے لگے تو السلام علیکم کہہ کر جائے, یہ نہیں کہ ٹاٹا اور بائے بائے کہہ کر کے چلا جائے. ایک بچہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جب گھر سے نکلے تو خدا حافظ کہہ کے نکلے, یہ نہیں کہ بائے بائے کہہ کے نکل گئے. یہ کہاں سیکھے گا؟ آج تک ہم نے یہ فیصلہ نہیں لیا. یہ اس جگہ پر جا کر سیکھا جا سکتا ہے جس اکیڈمی کے اندر, جس کوچنگ سینٹر کے اندر, جس ادارے کے اندر ایک طرف اولاد کو دنیاوی تعلیم دی جائے, ایک طرف اولاد کو اصلی تعلیم دی جائے, تو وہاں خاص طور سے دنیاوی تعلیم کے علاوہ وہاں دینی تعلیم کا بھی انتظام ہو. وہاں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے تو وہاں دینی تعلیم بھی ہو. ماشاءاللہ عزیزم حافظ بھی ہو. ماشاءاللہ عزیزم حافظ عبد المنان صلی اللہ علیہ نے اس کوچنگ سینٹر کو جو کھولا ہے, اسلامک کوچنگ سینٹر, اس کا نام ہی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آپ جانتے ہیں اسلام کے معنی کیا ہوتا ہے؟
اسلام کا ارتھ کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہوتا ہے تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، یعنی رب نے جو کہہ دیا ایک مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ اس کو مان لے۔ اس لیے اس کوچنگ سینٹر جس کو آپ کے سامنے ہمارے رفیق من ایک کہتا ہے نمٹیا یار انسان کا ہوتا ہے، میرا بھی ایک نمٹیا یار رہا ہے، ہمیشہ دعا کرتا ہوں جب سے یہ چیز بات کانوں تک پہنچی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا سب سے بڑا ہمدرد، آپ کے بارے میں سب سے اچھا سوچنے والا یہی شخص ہے۔ اس لیے آج یہ عزم کریں کہ ہم اپنی اولاد کو اس اکیڈمی، اس کوچنگ سینٹر کے اندر بھیجیں گے جہاں اولاد دینی تعلیم بھی سیکھ لے، دنیاوی تعلیم بھی سیکھ لے۔ آپ کو پتا ہے کہ میرا بھی ایک اکیڈمی ہے جوگبنی کے اندر، آپ جائیں گے پورے جوگبنی کہاں جہاں بھی پتا کریں، صرف 4 یا 5 مہینے ہوئے ہیں، ضیاء اسلامک اکیڈمی کا میں خود ڈائریکٹر ہوں۔ اللہ کا فضل اتنا بڑا میرے ساتھ ہے، اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، صرف 4 مہینے کے اندر ہم لوگوں نے 200 پلس بچوں کا ہم لوگوں نے ایڈمیشن لیا ہمارے اکیڈمی کے اندر، جہاں ایک طرف اسکول کی جتنی چیزیں ہوئے، جتنے سبجیکٹ اسکول کا ہے، ہر سبجیکٹ کو ہمارے 8 ٹیچر ہیں اسکول کے اندر سب پڑھاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے عالمہ کورس رکھا ہے کہ لڑکی ہماری عالمہ بن جائے، لڑکوں کے لیے ہم نے حفظ کا کلاس رکھا ہے کہ لڑکا حافظ قرآن بھی بن جائے، جہاں اسلامیات ہے، اردو ہے، ہر چیز پڑھائی ہوتی ہے، اور اسلامک ماحول کے اندر ہم لوگوں نے پورے اکیڈمی کو ڈھالا ہے۔